نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو قیامت والے دن انبیاء اور رسل کے جھرمٹ میں ہوں گے ان کی مختلف نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کی رضا کی خاطر 1000 آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہوگا، ہمارے یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، ہمارا ان لوگوں کا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ کو رب نے اچھا فرما دیا، پھر اس سے بڑھ کر ساتھی اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنن کی پیروی کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جاء رجل من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، وَهُوَ مَخْزُونٌ، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا تو وہ کچھ غم زدہ نظر آتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ میرے غلام تو آج کچھ غم زدہ نظر آتا ہے، تو غمگین ہے، وجہ کیا ہے، افسردہ کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک فکر لاحق ہے، میں اس فکر کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ہوا، اے میرے غلام بتا وہ تجھے کون سی فکر لاحق ہو چکی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس وقت صبح کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں، آپ کے چہرہ عطر پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہماری طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری طبیعتوں کو قرار مل جاتا ہے۔ وَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَنُجَالِسُكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرہ اطہر کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ کل ایک وقت ایسا آنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ میں آپ ہوں گے، اور ہم جنت میں اگر جنت مل بھی گئی، جنت میں اگر چلے بھی گئے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام اس روایت میں ملتا ہے حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے جس وقت اس نے یہ بات کی نا اس انصاری صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، بِهَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت، یہ آیہ کریمہ لے کر جبریل امین آئے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے پیارے محبوب اپنے ان غلاموں سے جو غمزدہ بیٹھے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور کے صرف ایک صحابی نہیں کئی صحابہ وہ غمگین ہوئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کیا بنے گا؟ آج تو ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے چہرے عطر کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے ہماری گفتگو شنید ہوتی ہے، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جبریل امین حاضر ہوئے، یہ آیہ کریمہ لے کے مَن یُطِعِ اللَّهَ، اے پیارے محبوب اپنے ان غلاموں کو خوشخبری دے دو، صرف یہی نہیں قیامت تک آنے والے جو بھی آپ کے غلام، آپ کے امتی اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کا کہاں مانیں گے،
फौलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, उन सब को मैं रब्बे ज़ुल जलाल उनके साथ रखूंगा जिन पर मैंने इनाम व इकराम फरमाया है। मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह मिनन नबिय्यीन, उनमें से अंबिया होंगे, व सिद्दीकीन, उनमें से सिद्दीकीन होंगे, व शुहदा, और उनके साथ शुहदा होंगे, व सालिहीन, और सालिहीन के ग्रोहों के साथ उन्हें उठाया जाएगा। और इनकी दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती है।